موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ قوم بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے رخصت ہو جائیں، لیکن اس انداز میں آپ رخصت ہوں کہ فرعونیوں کو اس بات کا علم نہ ہو، ان کو خبر نہ ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ کوئی 2 3 4 100 یا 1000 نہیں تھے، وہ ایک روایت کے مطابق تقریباً کوئی 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے جو وہاں مصر میں آباد تھے۔ ان کو لے کر فرمایا آپ نکلیں اور یہ اس کو پتہ نہ چلے فرعون کو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ہر سال ایک عید کا دن مناتے تھے، اور وہ عاریتاً یعنی بطور ادھار لے لیتے تھے زیورات، سونا چاندی، کپڑے وغیرہ ان فرعونیوں سے، قبطیوں سے، پھر ان کو واپس کر دیتے تھے۔ تو اس دن بھی انہوں نے ایسا کیا کہ فرعون کے پاس گئے اور کہنے لگے تجھے پتہ ہے کہ ہر سال ہم تم لوگوں سے عاریتاً یہ چیزیں لیتے ہیں تو ہمیں تم دو۔ فرعون نے کہا کوئی بات نہیں، میرے خزانے کھلے ہیں، تم جو مرضی جتنا مرضی وہاں سے لے لو۔ انہوں نے شاہی خزانے سے جتنا زیور اٹھا سکتے تھے اٹھا لیا، باقی یہ جو قبطی تھے فرعونی ان کے گھروں میں جا کر بھی ان سے لے لیا، اچھا خاصا انہوں نے مال جمع کر لیا، زیورات، سونے، سب کچھ۔ رات کو موسیٰ علیہ السلام کی اس پلاننگ کے مطابق وہ دن کوئی اپنے اس مصر سے نکل کر ایک ویرانے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ فرعونیوں کو کانو کان خبر اس لیے نہ ہوئی کہ ان کو معلوم تھا کہ ہر سال یہ اپنا بطور یوم عید مناتے ہیں اور شام کو واپس آ جاتے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ آج ان کا کوئی پروگرام اور ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے صیغہ راز میں رہنی تھی، ورنہ اب 6 لاکھ بندے کو لے کر نکلنا ایک شہر سے یہ کوئی آسان بات تھوڑی ہے۔ وہ ساری قوم اس میدان کے اندر جمع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو سب سے آگے، اور خود آپ مصر سے اس وقت نکلے جب ایک بھی بنی اسرائیلی مصر میں نہیں تھا، سب کو نکال دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کے بعد اینڈ پہ آخر پہ نکلے، ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ تو رات جب ہوئی تو واپس نہیں پلٹے، بڑے اس بات پر متعجب ہوئے فرعونی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ رات واپس آ جاتے تھے، اب آئے نہیں۔ ان کو اس بات کا علم ہو گیا کہ لگتا ہے کہ وہ اس شہر کو چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ تب فرعون کے پاس آئے، کہنے لگے ہمارے زیورات، ہمارا مال پیسہ سب وہ لے گئے، اور وہ خود بھی گئے، اور گھروں میں کوئی نہیں ہے، واپس آنے کا ان کا کوئی امکان نہیں۔ اب روایات کے اندر یہ ہے کہ وہ 6 لاکھ تو عاقل بالغ جوان لوگ تھے، بچے اس کے علاوہ ہیں۔ اتنا بڑا لشکر لے کر موسیٰ علیہ السلام نکلے، دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے، وہاں جا کر 3 دن تک پڑاؤ کیا، 3 دن تک وہاں رکے رہے، ٹھہرے رہے۔ فرعون نے کہا پیچھے سے چلو ان کا پیچھا کرو، بھلا یہ بات ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائے، اتنا بڑا ہمارے پاس لشکر ہے۔ اب میں ایک روایت آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں یہ ہے کہ تقریباً 7 لاکھ فوج لے کر نکلا فرعون، اور ایک روایت میں تقریباً 9 لاکھ فوج لے کر یہ نکلا، بل مختلف اس حوالے سے روایات، اتنی بڑی تعداد لے کر وہ نکلا۔ خود بھی گھوڑے پر سوار تھا اور سیاہ لباس کے اندر ملبوس تھا کہ ان کو ہم نے پکڑنا ہے۔ جب وہاں ان کے قریب پہنچے تو قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے فلما تری الجمعان، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، قوم بنی اسرائیل نے جب فرعونیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کا اتنا بڑا لشکر اور لشکر کی اتنی بڑی وجاہ و جلال، اور ان کے پاس اسلحہ، پوری مصر کی فوج ہے، گھبرا گئے بنی اسرائیل والے۔ انہوں نے قالا اصحاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا انا لمدرکون، بے شک ہم پکڑے گئے، ہم نہیں اب بچنے والے، جو لشکر ہمیں مار دے گا، تہ و تیگ کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اب ہمارا کیا بنے گا، آگے دریا ہے اور پیچھے یہ فرعون کا لشکر ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں فکر کرتے ہو، تمہارا ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یقین ہونا چاہیے تمہیں، اللہ کا نبی تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو رستہ بنائے گا، وہ تدبیر فرمائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کو یہ دلاسا دے رہے تھے اور ان کو لشکر نظر آ رہا تھا فرعون کا، فرعونیوں نے دیکھ لیا کہ وہ دریائے نیل کے کنارے ہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے، فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی بذریعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، ہم نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر، یہ آپ کے پاس جو ہے نا عصا، یہ بڑے کام کا ہے، یہ جنتی عصا ہے اور یہ معجزاتی عصا ہے، آپ اس کو زمین کے اس پر مارے، اس بحر یعنی سمندر پر مارے، پانی پر۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مارا تو ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ پھٹ گیا وہاں سے دریا، اور پانی ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، وہاں رک گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ قوم بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے اور 12 قبیلے ہی نکلے تھے۔ اب وہ کہنے لگے کہ ہم رستہ ایک ہے، قبیلے ہم 12 ہیں، تو رستے 12 ہونے چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور درخواست کی، فرمایا ایک بار ضرب اور لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ضرب اور لگائی تو 12 رستے پانی کے بن گئے، پانی کٹ گیا بیچ میں سے۔
خاک اڑنے لگی، مٹی اڑنے لگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بالکل صاف شفاف رستے بن گئے، حتیٰ کہ فرمایا کہ پانی کے پہاڑ بن گئے۔ پانی ایک اپنی جگہ رک گیا، دریا نیل کا پانی ہے وہ کو اپنے دریا تو نہیں جنہیں کدی لاپے نہیں لبدی کدی جناب بندے ڈوب دینا، تو وہ دریا نیل کا پانی تھا، تو پہاڑ بن گیا پانی کے، رک گیا وہاں پانی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو جلدی سے سارے کے سارے جتنے بھی اسرائیلی تھے وہ سارے کے سارے وہاں داخل ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ یہ لشکر دوسرے کنارے پہنچا ہے کہ فرعون کا لشکر اس کنارے آ پہنچا۔ جب آ گیا اب یہ دوسرے کنارے کھڑے تھے، پھر ڈرنے لگے کیونکہ ان پر فرعون کا بڑا ڈر جمع ہوا تھا، بڑا ظالم قسم کا آدمی تھا، ان پر انہوں نے بڑے ظلم کیے۔ کہنے لگے اب ہم کیا کریں گے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی نا دریا سے، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب اس میں یہاں دو روایات تاریخ میں ملتی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ جیسے ہی دریا نیل کے کنارے یہ پہنچے فرعونی تو چل دوڑے ان کو پکڑنے کے لیے، اور جب اندر داخل ہوئے ان کا آخری شخص جب اندر دریا کے پیٹ میں داخل ہوا تو پانی چل پڑا۔ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ سب سے آگے گھوڑا تھا فرعون کا، اور فرعون جو تھا وہ ان ساروں کا، وہ اس کو اپنا خدا معاذ اللہ سمجھتے تھے۔ فرعون نے جب دیکھا آ کر کے پانی کے پہاڑ بنے ہوئے، رستے بنے ہوئے ہیں ایک لمحے کے لیے، تو وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اب اس کی عقل نے کام کیا، اس نے کہا کہ اگر یہ سارا معاملہ میری قوم نے دیکھ لیا تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے گی، تو میری تو بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا دیکھا اب یقین آیا ہے مجھے کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اور اس کے دماغ نے یہ کام کیا کہ یا یہ جو رستے بنے ہیں جادو کے زور پر بنے، یا یہ پیغمبرانہ معجزہ ہے۔ لیکن اس نے اپنی قوم کا دماغ اپنے قبضے میں کرنے کے لیے کہ قوم بدل نہ جائے، پینترا بدلا کہنے لگا کتنا بڑا جادوگر ہے کہ پانی کو ادھر ادھر کر دیا اور بیچ میں سے رستے بنا دی۔ تو اب اندر ہی اندر سے وہ ڈر رہا تھا کہ میں اگر اپنا گھوڑا اس کے اندر اتاروں گا تو میں تو ڈوب جاؤں گا، تو پانی ہے تو یہ بے رحم ہے، یہ تو لے جائے گا مجھے۔ اب روایت کے اندر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے، اور جانور کی عادت ہے جب جانور کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ گھوڑی پر سوار ہو کے آئے ایک انسانی روپ میں، اور اس کا کمال یہ تھا کہ وہ گھوڑی جہاں قدم رکھتی تھی وہاں سبزہ اگ جاتا تھا، فوراً جان پڑ جاتی تھی زمین کے اندر۔ سامری جادوگر یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا حصہ تھا، بنی اسرائیل میں تھا، قرآن کے اندر اس کا بھی ذکر ہے۔ اس نے واپسی پہ جب یہ قوم واپس پلٹی اور مصر کے اندر گئی تو اس نے یہ سارا منظر دیکھا تھا، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا کے اپنے اس تھیلے کے اندر ڈال لی، وہ مٹی جو سیدنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے۔ اب جب وہ جانور اندر داخل ہوا سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا دریا کے پیٹ میں، تو فرعون کا گھوڑا بھی پیچھے چل پڑا، اس نے بڑی لگامیں کھینچی مگر وہ رکا نہیں۔ اب جب وہ چلا تو روایت کے اندر ہے کہ بقیہ جتنا لشکر تھا لاکھوں کی تعداد میں، ملائکہ نے ان کے گھوڑوں کو مارے چھانٹے اور وہ بھی اس کے اندر۔ آخری بندہ جب پیٹ کے اندر داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا حکم دیا۔ اب وہ پانی ہے دریا نیل کا، بندہ ایک بھی نہیں بچا۔ موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنارے کھڑے تھے، ابھی یہ قوم اس کے اندر داخل ہو رہی تھی فرعونی، تو قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تخیلات میں جو بات چل رہی تھی اس کا ذکر کیا۔ آپ کے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں عصا مار کے، اگر میرے عصا مارنے سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو روک دیا ہے تو میرے عصا مارنے سے اللہ پانی کو چلا بھی دے گا، تو میں پانی چلا دوں تاکہ یہ سارے جہاں غرق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اترک البحر رہوا، فرمایا میرے پیارے کلیم پانی کو رکا ہوا رہنے دے، خشک رہنے دے اس دریا کو، ابھی نہیں رک جائیں، اس لیے کہ انہم جند مغرقون، یہ سارے کے سارے غرق ہونے والے ہیں، لوگ بس ان کا آخری وقت آ گیا، اب ذرا ٹھہر جائیں، عصا نہ ماریے ابھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھہر گئے، سارے کا سارا لشکر جب اندر داخل ہوا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ پھر حکم دے دیا اللہ تعالیٰ نے پانی کو چلنے کا۔ اب پانی چل پڑا تو ایک بھی ان کا نہ جانور بچا نہ کوئی ان کا فوجی بچا، سارے کا سارا مصر کا فرعونی لشکر وہاں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی نظر ہو گیا، غرق ہو گیا سارا۔ اور یہ منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی تھی دریا کے کنارے کھڑی۔ اس وقت فرعون نے کیا کہا قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ دروس کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جس وقت فرعون دریا نیل خشک ہوا تھا اور اس کو چلوانے کے لیے گیا تھا ایک پہاڑ کے اندر، اور جا کر کہتا ہے کہ مولا مجھے پتہ ہے کہ خالق تو ہی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر میں درخواست یہ کرتا ہوں کہ میں آخرت میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، مجھے دنیا کے اندر اجاؤ جلال دے دے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ نمودار ہوا انسانی صورت، اس نے پوچھا تھا کہ جس کا مالک اتنی ساری نعمتیں دے اور غلام پھر بھی نااہل نکلے اور اپنے آقا کا فرما بردار نہ ہو، نافرمان ہو، اس کا انجام کیا ہونا چاہیے؟ تو
تو اس نے کہا تھا اس کا انجام یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دریائے نیل کے اندر ڈوب کے مارنا چاہیے. تو اس نے کہا تھا پھر لکھ کر رکھ, یہاں مجھے لکھ کر دے کہ اس کو ڈوب کے مرنا چاہیے. یہ وقت آ گیا. اب جب یہ ڈوبا, ظاہر ہے زندگی کس کو نہیں پیاری. جب بندہ ڈوبتا ہے نا, موت کے شکنجے میں جب پھنستا ہے تو بڑے بڑوں کی بس ہو جاتی ہے. ایویں نہیں کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھنس گئی جان شکنجے اندر, جویں ویلنے دے وچ گنا رو نو کہہ ہن روے محمد ہن روے تمنا. اس وقت جب یہ ڈوبنے لگا تو اس نے کیا کہا, میں مانتا ہوں قوم بنی اسرائیل کے رب کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی مانتا ہوں, مجھے بچا لو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آنا, فرمایا اب مانا ہے تو. 40 سال تک مسلسل تیرے در کا دروازہ کھٹکتا رہا, اللہ کا نبی تجھے آ کر درس دیتا رہا, مگر تو نہیں سمجھا. آنا اب مانا. فرمایا وقد عصیتا, اور تو نافرمان رہا, قبلا اس سے پہلے, وکنت من المفسدین, اور تو زمین کے اندر فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا. اور آج تو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں. اب نہیں, اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا. یہاں علماء کرام نے فرمایا کہ جس وقت غرغرہ موت بندے پر طاری ہوتا ہے نا, غرغرہ موت کے بندہ اگلے جہان کا منظر جب کھل جائے اس کے سامنے, فرشتہ جب نظر آ جائے, مرنے سے پہلے بندے کو فرشتہ نظر آ جاتا ہے, جب نظر آ جائے اگلے جہان کا پردہ اٹھ جائے تو تب بس توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. پھر بندے کی توبہ قبول نہیں ہوتی, اس سے پہلے بڑا ٹائم ہے توبہ کرنے کا. تو اس لیے اس کی توبہ بھی اس وقت قبول نہیں ہوئی. اس وقت ایمان لایا نہ لایا ایک برابر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہاں ایک مٹی کی مشت اٹھا کے اس کے منہ کے اندر ٹھونس دیں, بس اب یہ بولنے بھی نہ پائے. جس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے, فرمایا ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ پہلے بندے کو بڑی ڈھیل دیتا ہے, رسی ڈھیلی کرتا ہے, جب تو کہاں تک جاتا ہے, کہاں تک جاتا ہے. پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر بندہ توبہ بھی کرتا رہے, نہیں اب معاملہ پورا ہوگا, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. تو پھر کیا ہوا, قولہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, فَالْيَوْمَ نُنْجِيكَ, فرمایا کہ بِبَدَنِكَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا سو آج ہم تیرے بدن کو, تیرے جسم کو باقی رکھیں گے. اے فرعون, ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے. آج تک مصر کے عجائب گھر کے اندر اس کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, آج تک پڑا ہوا ہے, کتنی صدیاں گزر گئی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت کے اس کو باقی رکھا ہے, اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر. اللہ پاک نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, فرمایا کہ جس وقت ہم نے آل فرعون کو اور فرعون کو غرق کیا, تم دیکھ رہے تھے, سامنے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ کیا اس کا انجام ہوا ہے. لیکن قوم اتنی ڈری ہوئی تھی, کہنے لگی ہم تب مانیں گے جب اپنی نگاہوں کے سامنے اس کی لاش دیکھ لیں, ورنہ ہمیں یقین نہیں آئے. تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا, تو پانی نے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینکا. تو اس وقت اس مردہ فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہنچی, دیکھا بالکل اس کے جسم کے اندر کوئی جان باقی نہیں تھی. یہ بھی روایت کے اندر ہے کہ ایک بنی اسرائیلی نے یہ منت مانی تھی, اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ مجھے یا اللہ موقع دے, میں فرعون کی مونچھ اور اس کی داڑھی سے میں اپنے گھوڑے کی جو رسی ہے نہ لگاؤں وہ بناؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات پر قدرت دی, اور جب وہاں پہنچا اس نے پھر اس کی داڑھی اور اس کی مونچھوں کو مونڈ کے اس کے ساتھ اپنے گھوڑے کی رسی کو بنایا. باقی رہا حامان جو اس کا خاص وزیر تھا, اس کو بہکانے میں جس کا پورا ہاتھ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ہم ایک نئے عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ, اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو بنی اسرائیل والوں کو ہم نے نکالا من جنات, باغات سے, مصر کے اندر بڑے بڑے باغ تھے, وہاں سے ان کو نکالا, وعیون, اور چشموں سے, ان باغات کے اندر بڑے اعلیٰ پانی کے چشمے تھے, وکنوز, اور خزانے, فرمایا ومقام بکریم, فرمایا کہ عزت والے گھروں سے ہم نے ان کو نکالا. چلو نکلو یہاں سے. فرعون کا وہی محل جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جا کر ٹھہرے, اور باقی جتنے بھی بنگلے, جتنے بھی مکان, جتنے بھی گھر تھے, ان کے اندر جا کے قوم بنی اسرائیل والے واپس جا کے قیام پذیر ہوئے. اللہ تعالیٰ نے واپس مصر کے اندر ان کو پلٹا دیا, واپس سارے وہاں پہنچے. وہاں پہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے حامان کو دیکھا, نابینا ہو چکا تھا, اندھا, اور ایک ایک روٹی کے ٹکڑے کو ترستا تھا اور در در کی بھیک مانگ کر کھاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ تیرا وعدہ تھا کہ میں اس کو بھی اس کے ساتھ ہی غرق کروں گا, یہ یہاں پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم غرق اگر ہو جاتا تو ایک لمحے میں مر جاتا. آج جب دروازوں پہ جا کر, قوم بنی اسرائیل کے دروازوں پہ جا کر یہ سوال کرتا ہے, یہ بھیک مانگتا ہے, یہ اندر ہی اندر میں ہر روز مرتا ہے, ہر روز مرتا ہے. کہاں اس کا جاؤ جلال تھا, اور یہ وزیر تھا پورے مصر کا, اور اس کا اتنا بڑا مقام تھا. آج انہی سے ٹکڑے مانگ کے کھاتا ہے
تو یہ بھلا اس کی موت سے کم ہے کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی اور پھر اس تڑپ کے اندر جینے لگے کہ یا اللہ، جو تو نے طور پر میرے سے کلام فرمایا تھا اور مجھے مصر کی طرف روانہ کیا تھا، وہ منظر میں دوبارہ اپنی نگاہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے ساتھ دوبارہ ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پھر واپس گئے، بات ختم کر رہا ہوں، اپنی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس، جن کو چھوڑ کر آئے تھے وادی طوا میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کو ادھر چھوڑ دیں، آپ کے جانوروں کی، آپ کی بیوی کی، آپ کے بچوں کی رکھوالی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس پلٹے، وہاں گئے تو پہلے سے دگنے جانور ہوئے تھے، اور آپ کی بیوی حضرت صفورہ وہیں پر تھی، ادھر ظاہر ہے بڑا وقت لگ گیا، اور دو آپ کے بیٹے تھے موسیٰ علیہ السلام کے، تب وہ بالکل جوان ہو چکے تھے، وہ وہاں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بیوی حضرت صفورہ کو لیا اور مصر میں آئے، اور اس تڑپ میں وقت گزارنے لگے کہ یا اللہ، میں طور پر دوبارہ تجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آپ کو پھر دوبارہ اپنی بارگاہ میں، یعنی وہاں وہ طور پر طلب کیا۔ وہ سفر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا اگلے جمعے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔